اور اب توبہ کے کلمات ہمیں پڑھنے ہیں۔ توبہ کی ضرورت تو ہر مسلمان کو ہے، اور اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ بیعت کے لیے اچھا تو یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو تلاش کر لیا جائے، بہت فائدہ ہوگا، لیکن ہم گناہ گاروں کو بھی چونکہ حکم ہے اس لیے مجبور ہیں کہنے پر۔ تو جو حضرات بیعت کی نیت رکھتے ہوں وہ بیعت کی نیت سے انہی کلمات کو پڑھیں، اور توبہ کی نیت سے سارا مجمع پڑھیں۔ توبہ کی تو ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ بیعت کی نیت وہی حضرات کریں جن کا کسی دوسرے سے بیعت کا تعلق نہیں ہے اور وہ اس گناہ گار کو ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ توبہ کر کے میرا بھی کام بن جائے، اس نیت سے ہم توبہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لے۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہو وہ چند معمولات شروع کر دیں، انشاءاللہ زندگی میں اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے توبہ کرنے کا، زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا، تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بیعت کا مقصد اور کچھ نہیں ہے سوائے زندگی کو شریعت کے تابع بنانے کے۔ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اس میں آسانی کے لیے یہ کام ہوتا ہے کہ بھئی کسی کے ساتھ توبہ کر لو بیٹھ کر، اور کچھ کام کر لو، اللہ کی یاد کا ایک سہارا لے لو۔ اللہ کا نام جب دل میں آ جاتا ہے تو انسان کے لیے اچھی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، بدل جاتی ہے زندگی۔ بدلتے ہوئے ہم نے لوگوں کو خوب دیکھا ہے۔ تو چند کام کرنے ہیں۔ استغفار صبح و شام 100 مرتبہ، بہت سے لوگ پہلے ہی سے پڑھتے ہوں گے۔ درود شریف صبح و شام 100 مرتبہ، یہ بھی بہت سے لوگوں کا معمول ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ، جس وقت آسان ہو اور جتنا آسان ہو، لیکن روزانہ کریں، اور اس نیت سے کریں کہ اس تلاوت سے میرا دل سدھرے گا، میرے دل میں نور آئے گا، اللہ کا قرب مجھے حاصل ہوگا۔ تو 3 چیزیں ہو گئی پڑھنے کی: استغفار، درود شریف اور قرآن شریف۔ چوتھا ایک کام یہ ہے کہ پڑھنا کچھ نہیں ہے، بیٹھنا بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ صبح سے شام تک جو جاگنے کا وقت ہے، اس پورے وقت میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنے کی عادت ڈالیں، یعنی بار بار ذہن میں لاتے رہیں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میں بھول ہوتی ہے، لیکن بھول کے بعد پھر یاد آتا ہے، توجہ کر لیں، پھر بھول ہوگی، پھر یاد کر لیں، پھر بھول ہوگی، پھر یاد کر لیں۔ اصل مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دائمی یاد نصیب ہو جائے۔ یہ ایک مستقل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ علماء کو پتہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے ہر وقت میں اللہ کو یاد کیسے کرے گا آدمی؟ دل ہی سے کرے گا، زبان سے ہر وقت میں نہیں کر سکتا۔ تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، دھیان رکھنا بس ایک اللہ کا، یہ ایک عمل ہوا۔ اور 5واں کام یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کرنا ہے دل سے۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، آنکھ بند کر لیں تو یکسوئی ہو جاتی ہے، نہ بند کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے، خصوصاً اندھیرا ہو تو ایسے بھی کام چل جاتا ہے۔ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے،
میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے نہ بولیں بلکہ خاموش بیٹھ کر سوچیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ آپ یقین کریں، جب کریں گے تو تجربہ بھی ہو جائے گا۔ یہ بہت طاقتور چیز ہے اور یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ جو بھی ذکر ہوتا ہے، مختلف طریقے ذکر کے پائے جاتے ہیں ہمارے بزرگوں کے ہاں، جس طریقے سے بھی اکابر نے ذکر بتائے ہیں ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دل کے اوپر ایک بات پیدا ہو جائے، دل کے اندر ایک بات پیدا ہو جائے، اللہ کا نور، اللہ کے نام کی طاقت وہاں آ جائے۔ وہ طاقت ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی جیسے گناہ کے دروازے تک پہنچ کر بھی واپس آ جاتا ہے۔ ہم سے کہا، نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے شروع کیا، پہلے حال یہ تھا کہ بازار میں قصداً نکلتے تھے تاکہ عورتوں کو دیکھنے کا موقع ملے، اب جی نہیں چاہتا، ضرورت میں جاتے ہیں اور سامنے کوئی اجنبیہ آ جائے تو آنکھیں اس طرح ایک دم نیچے ہو جاتی ہیں جیسے کسی نے پلکوں پہ انگلی رکھ دی ہو۔ یہ بالکل واضح طور پر ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں، استغفار اور درود شریف صبح و شام 100 مرتبہ، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ، اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے ذکر کرنا کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دائمی اور سچی یاد نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔